بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ کل کا دن 6 سپتمبر جہاں اتنی خوبصورت ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن رہی، آج 7 سپتمبر پاک فضائیہ کے حوالے سے بات کریں گے ان ڈیٹیل۔ آپ بتائیے ناظرین کو۔ جی کل بڑی خوبصورت ہماری نشریات رہیں اور دفاع پاکستان کے حوالے سے ہمارے مہمانان گرامی نے بہت اہم واقعات ہمیں یاد کرائے اور حب وطن کی اہمیت اور واقعاً ایک جذبہ دوڑا اور نشریات کے دوران بھی ہمیں محسوس ہو رہا تھا۔ اور آج ایک اور اہم دن یوم فضائیہ، وہ کل ہی کی کنٹینیوشن ہے، لیکن یوم فضائیہ اس کو اس لیے قرار دیا گیا کہ آج کے دن فضائیہ نے جو معرکے سر کیے اور جو بہادری کی، شجاعت کی جو داستان رقم کی، وہ کتنے سال گزر گئے 65 کو، اب تک اس طرح کی داستانیں رقم نہیں ہوئی، اس طرح کے، میں ایک لفظ استعمال کروں، ریکارڈ نہیں ٹوٹے۔ ایم معلم ہمارے بہت مشہور و معروف ایئر فورس کے پائلٹ، پاکستان کے سپاہی، انہوں نے جو ریکارڈ قائم کیا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور فضائیہ نے جو کردار سن 65 میں ادا کیا وہ، اور ایک جرنل جو یہ جو ایام ہیں 6 ستمبر 7 ستمبر بلکہ 8 ستمبر پھر نیوی کا بنایا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ آج بھی کس طرح ہمیں ایز اے قوم زندہ رکھتا ہے اور ہمیں قابل فخر روایات سے اور شجاعت و بہادری و وطنی کی روایات سے جوڑتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ مہمانان گرامی بھی ہمارے ایسے ہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر جلیل عالی۔ آپ شاعر اور ادیب تو ہیں ہی بہت بڑے، اور اس وقت تو پاکستان میں جو گنتی کے چند بڑے ادیب ہیں اور شاعر ہیں، آپ کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، لیکن ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو۔ لیکن 65 کی جنگ کو آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا، تو اور اس میں کنٹریبیوٹ ادبی حوالے سے کیا، تو وہ ہم ذکر انشاءاللہ ہماری بے حد خوشی۔ سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور سچ ٹی وی کہ آپ ایسی مصروف شخصیت نے ہمارے مارننگ شو کو زینت بخشی، اور آج دیکھیے گا کیسی باتیں ہوں گی۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے فیورٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، سچ کا تو گویا حصہ ہیں آپ، بالکل جی بالکل، اور جس عالمانہ شان کے ساتھ آپ مختلف موضوعات پر بولتے ہیں، اور جب وطن کی محبت کے پروگرام ہوں تو آپ کیا خاص رنگ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ رنگ آج ہم انشاءاللہ۔ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو، بہت شکریہ وقت دیا۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ جی پروفیسر جلیل عالی صاحب، میں جو گفتگو پروگرام سے پہلے بھی ہو رہی تھی اور مجھے فخر ہو رہا تھا کہ آپ ایسی شخصیت سے ہم مخاطب ہوں گے کہ جو نہ صرف ہمارے ملک کے صف اول کے شعراء میں، اور بلکہ اب تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ایسی شخصیت، بلکہ سن 65 کا جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے خود وہ واقعات دیکھے، اور جو آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ لاہور میں اس وقت تھے، تو لاہور میں ہونا، زندہ دلانے لاہور کے شہر میں ہونا، اور پھر تو میرا خیال ہے وہ انہی یادوں سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ میرے تجربے میں جو یادداشتیں ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، صحیح، لیکن ہماری زندگی کے معمولات اسی طرح چل رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اور جنگ کے دوران میں ہم نے بی اے جب کر لیا تو داخلہ لینے کے لیے اورینٹل کالج میں ایم اے اردو میں ہم گئے، تو یہ جنگ کے دوران سارا کچھ ہو رہا۔ تو پہلے تو جو 6 ستمبر کو جنگ کا آغاز ہوا تو لوگ لاہور والے جو تھے وہ لاٹھیاں کلاڑیاں لے کے تو وہ سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے۔ تو وہ فوجیوں نے کہا کہ بھئی ابھی ہم ہیں، آپ اس کا تو پھر وہ اپنے ظاہر ہے کہ اپنے جذبات کا کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اظہار کرنا تھا، تو پھر وہ پھول لے کے رستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ٹینک جب جاتے تھے ان کو پہناتے تھے۔ اور آج جیسے آپ نے کہا فضائیہ کا ڈے ہے، تو وہ ڈاگ فائٹنگ ہوتی ہے نا، جی جی، تو ٹرینچز کھودی ہوئی تھی، جی جی، لیکن جب ڈاگ فائٹنگ ہوتی تھی تو لوگ چھتوں پر آ جاتے،
یعنی بجائے چھپنے کے اس میں مورچوں ابھی میں کل کل بھی ذکر محمد ہوا۔ حمید شاہد صاحب جی جی آئے تو انہوں نے تو اپنی اب بایوگرافی میں لکھا بھی ہوا ہے جی جی کہ وہ جب سائرن بجتے تھے جی تو وہ بجائے نیچے جانے کے چھتوں پہ جی جی ہم اوپر چلے جاتے تھے. جی تو میں ایک کوٹ رادا کشن قصبے سے منسلک تھا، جی جی رائے کے قریب وہ جی جگہ ہے، تو ایک طیارہ انڈیا کا وہاں بھی گرا، اچھا ہمارے اسٹیشن کے قریب زمین میں کھبا ہوا تھا. تو بڑا وہ جذبہ اور بھی ہمارا آئی ہوتا تھا، دشمن کا طیارہ گرا ہوا، یعنی مردہ طیارہ دیکھ کے. اچھا یہ چیز تو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ہمیں فخر ہوگا کہ یہ ہماری نسل نے بھی دیکھ لیا، وہ جو انڈین طیارے گرے تھے جی جی ہمارے. اور یہ دیکھیے ایئر فورس نے اپنی وہ روایت کس طرح برقرار رکھی ہوئی ایسے ہی ہے ہے. کہ پھر وہ اب پائلٹ دیکھیے بھی کتنے گنا بڑا دشمن تھا. تو تعداد اب آپ گنیں تو میرا خیال ہے جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ کوئی 13-15 ہمارے طیارے گرے اور کوئی 300 کے قریب 113 کے قریب ان کے گرے. جی بہت بہت فرق. کتنی بڑی بات ہے، کتنا گنا بڑا دشمن تھا. جی. لیکن وہ جو جذبہ تھا نا جی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قوم پوری، جو لٹریچر لکھا گیا اس زمانے میں، جی جی یعنی عام طور پر ایسی صورتحال میں اسے ہم کہتے ہیں ہنگامی ادب، جی 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 کہ جس کی اخباری ویلیو ہوتی ہے، صحافتی ویلیو ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے کی لکھی ہوئی بے شمار چیزیں جو ہیں آج بھی جی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. مثلا یہ بالکل منیر نیازی کا نغمہ تھا، تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح، ہائے ہائے ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح، ہائے ہائے اے جلال حق کے مظہر، اے جمال سرمدی تجھ پر سلام، واہ اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. کیا بات. کیا اور منیر نیازی نے کیا اچھا بات. وہ ندیم صاحب کی ایک نظم ہے، مجھے اپنے شعر نہیں یاد ہوتے لیکن اس زمانے کی وہ سنی ہوئی اب تک مجھے. چاند اس رات بھی نکلا تھا مگر اس ڈھب سے، جیسے کٹ جائے کوئی جس میں ہنسی کاش پکاش، ہائے ہائے تارے اس رات بھی چمکے تھے مگر ان کا وجود ایسے خون رنگ تھا جیسے کسی معصوم کی لاش، ہائے ہائے. راستے بند تھے لاشوں سے پٹی گلیوں میں، بھیڑ سی بھیڑ تھی تنہائی سی تنہائی تھی، اتنے بیدار زمانے میں یہ سازش بھری رات میری تاریخ کے سینے پہ اتر آئی تھی. آخری بار اندھیروں کے پجاری سن لیں، میں سحر ہوں میں اجالا ہوں سحر ہوں میں، واہ اور میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب، لیکن اعداء کے لیے قہر و قیامت ہوں میں. واہ. اب یہ دیکھیں مجھے سر اپنے شعر نہیں یاد رہتے، جی جی کیا لیکن یہ اس زمانے کے نقش ہیں اپنے. اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ ادب ہنگامی ادب لگتا نہیں ہے، اس میں جو گہرائی اور جو حقائق ہیں زندگی کے، کیا کیا بات ہے. واہ. اور یہ جو بھی آپ نے منیر نیازی اور احمد ندیم قاسمی کی بہت خوبصورت نظمیں سنائیں، واقعی ابھی بھی جب آپ بول رہے تھے تو ایک جذبہ بیدار ہو رہا تھا جی، اور خون میں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک حدت جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی. جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، قومی دن ہیں اور قوموں کی زندگی میں جب ایسے ایام آتے ہیں تو قوموں کے جذبے کا، بلکہ میں تو کہوں قوموں کی زندگی کا انہی ایام میں پتہ چلتا ہے. اگر اس میں معمولات اسی طرح جاری ہیں اور کوئی خیال نہیں، خود ہمارا دیکھیے چینل کے 3 دن 6 ستمبر میں بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں اور باقی تو آپ دیکھیں 10 پروگرامز کی سیریز ہوتی ہے. پورا تو یہ ہمیں اس طرف ایک شعور پکڑنے کی ضرورت ہے کہ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو، اپنے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں، ورنہ پھر وہ اس زندہ قوموں کی صفوں میں کوئی مقام نہیں پاتی ہیں، اور جب قوم مقام نہیں پاتی تو انڈیویجول کا تو پھر کوئی حال ہی نہیں ہے. فرمائیے گا. تاریخ اصل میں قوموں کا حافظہ ہوا کرتی ہے، جی بے شک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیویجول اپنا حافظہ کھو بیٹھے تو ہم اسے کوئی نارمل انسان کا درجہ نہیں دیتے. بالکل. تو کمیٹی آف نیشن میں بھی جو قومیں اپنے حافظے کو بھلا دیتی ہیں پھر انہیں اپنے جغرافیے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم تو اس کا تجربہ خود کر چکے ہیں. آپ نے بجا طور پر کہا کہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ جو شہداء اور جو ہمارے شجاعت کے پیکر جنہوں نے اس سرزمین کی حفاظت میں اپنی سروں کی فصل کو کٹایا ہے، یہ ان کا قرض ہے ہم پر کہ ہم انہیں یاد رکھیں
ان کو اپنی نئی جو ہماری نسل ہے اس تک ان کے کارہائے نمایاں کو نہ صرف پہنچائیں بلکہ ان کے اندر اسی جذبے کی پرداخت کریں۔ قومیں صرف اس بنیاد پر ہی نہیں سروائیو کرتی کہ ان کے پاس ترقی کتنی ہے اور توپ و تفنگ کتنے ہیں، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ the man behind the gun is more important than gun، اور یہ اب دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ روس پارے پارا ہو گیا، ہم نے دیکھا یوگوسلاویہ پارا پارا ہو گیا، تو ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کی تو کمی نہیں تھی۔ صحیح بات۔ اصل میں کیا بات تھی کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جس بنیاد پر قائم یہ ریاست ہیں، یہ اسلام کے نظریے پر بنی ہوئی ریاست ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے سپاہی، جو ہمارے آفیسرز، جو ہمارے ڈیفنس فورسز کے اندر، حتیٰ یہ کہ ہر کوئی، جیسے ابھی علی صاحب فرما رہے تھے، آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کے اندر جذبہ اس قدر رہا ہے، جب جب ہم پر کوئی مشکل وقت آیا ہے قوم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا سامنا کیا ہے۔ اور یہ بات اب دنیا کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو ایئر فورس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بوڑھے سیبر تھے، اس وقت کے حساب سے بھی وہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن جو ہمارے اس کے اندر ہواباز تھے ان کی جو شان تھی وہ نرالی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے اپنے عمل سے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور یہ سب سے اہم بات جو آپ نے گفتگو کی عابدی صاحب، کہ یہ الحمدللہ کنٹینیو ہے، اور ایئر فورس نے اپنا یہ ریکارڈ جو ہے اس کو اسی طرح تاباں رکھا ہے، اور اپنے سے آج بھی عددی اعتبار سے بہت بڑی قوت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی جرت رکھتا ہے۔ اور میں اس موقع پر ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا ابتدا میں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ڈیٹرنٹ دیا ہے۔ جو پاکستان اس وقت مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، وہ جو بے نام لوگ ہیں جن کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، اور انہوں نے یہ جو ہمیں ایٹمی قوت بنانے کے دوران اپنی جانوں کو گنوایا ہے، اور گنوانا کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا بلکہ زندہ جاوید ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے جب سے پاکستان ایٹمی قوت ہے تو پھر ہمارے کسی دشمن کو براہ راست روایتی جنگ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مجھے آپ کو ان ہیروز کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو 5th اور 6th جنریشن وار ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، ادبی حوالے سے اور جو آپ کی اپنی کنٹریبیوشن ہے ادب میں، اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن جب وہ ہم نے فضائیہ کا لفظ استعمال کیا اور آج یوم فضائیہ، تو پھر بات پھر وہیں جاتی ہے کہ سب سے پہلے پائلٹس کا ذکر ہمارے آتا ہے۔ ایم عالم، سرفراز رفیقی شہید، راشد منہاس تھے، یونس شہید تھے۔ ایم عالم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے، جو میں نے پڑھا کہ ایک بندے نے 9 یا 11 کی تعداد ہے انڈین طیارے، ایک بندے، آپ بتا رہے تھے کہیں تاریخ میں لکھا ہے 70 سے زیادہ تو کنفرم ہے، آپ نے 100 بھی فرمایا کہ انڈین طیارے مار گرائے گئے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر 70 بھی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ایک شخص نے 9 طیارے 2 سے 3 دن کے درمیان، اور 5 طیارے 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ میں، اور ان میں سے 4 30 سیکنڈ کے اندر۔ یہ تو جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ کہیں یہ آپ کے منہ سے میرے نکلا، بالکل یہ بات، یہ تو قدرت کی ہیلپ جو ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میں اپنی ذہانت سے میں نے کوئی یہ کار، یہ ہم نے تو خود نے ایم عالم ہم کو سے ہوا، قدرت نے ہم سے یہ کروایا، اور یہ بالکل قدرت کی ہیلپ نے کیا اتنے بڑے دشمن کا سامنا کرنا اور اسے ناکو، اور وہ سرگودا ایئر پہ اس کو تباہ کرنے آئے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا اس میں۔ یہ جو سیالکوٹ والی جنگ تھی۔ اچھا، ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین یقیناً انتہائی اہم امپورٹنٹ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 7 सितंबर बात हो रही है पाक फ़िज़ाइया के हवाले से, यानी कि फ़िज़ाइया का दिन आज मनाया जा रहा है। जी जी, वो अब हमारी तो खुशकिस्मती है कि वक्फे के दौरान भी हम ऐसी अजीम हस्तियों से, और ये वाकई में दिल की गहराइयों से कह रहे हैं, कोई मुबालगा नहीं, कि ऐसी शख्सियात से हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी ना अभी दरमियान में भी कि सच टीवी की ये खसूसियत, बाकी जो मीडिया के इदारे हैं उन्हें ये फॉलो करना चाहिए। अभी बात हो रही है हमारे मेहमारान कौम और हमारे हीरोज़ ऐसे हैं कि हमें फ़ख्र होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके लिए दिनों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन पे सीरीज़ होनी चाहिए कि वो दुनिया की बड़ी शख्सियात में से हैं। अभी वक्फे में खैर हम सर सैयद अहमद ख़ान और कुछ और लोगों की बात कर रहे थे, काश कि हम इन तमाम पे गुफ्तगू करें। प्रोफेसर साहब, वक्फे से कबल तो एम ए मालम पर हो रही थी गुफ्तगू, तो वो बात हो रही थी कि किस तरह कई गुना ताकत रखने वाली फ़ज़ाइया, और सिर्फ नंबर के हिसाब से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, सुपीरियर जो तैयारे और जहाज़ उनके पास, और वो हमला करते हैं सरगोदा पर। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर नुकसान हो जाता, जो कि पाकिस्तान ने फिर किया पठानकोट और उधर कि उनके जो तैयारे इंडिया के वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनकी बेस पे मौजूद थे, उन पे जहाज़ गिरा दिए। यानी ये भी दास्तान वैसे कमाल सरफरोशी की दास्तान है, लेकिन उनको सरगोदा में ये नहीं करने दिया, और उसमें फिर एम ए मालम और दीगर पायलट्स का किरदार भी आप वो देखें ना, वो जो इकबाल ने कहा ना कि शहादत है मकसूद हो मतलूब मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो ये जज्बा है जिसका आप जिक्र फरमा रहे थे कि इसके बगैर तो बात नहीं बनती। अब मैंने जो मेरी याददाश्तों में जो बातें, एक बात ये बड़ी अहम है कि अयूब के ख़िलाफ़ हमारे इंटेलेक्चुअल्स बहुत ज़्यादा थे कि जी डिक्टेटरशिप है, और ख़ास तौर साल के शुरू में मादरे मिल्लत का इलेक्शन, और ख़ास तौर पर वो जो लेफ़्ट का हमारा विंग था वो बहुत ज़्यादा मुखालफ थे। एक साहब थे सफदर मीर, क्या बात है जी उनके, वाह, जीनो के नाम से वो कॉलम हमने खुद भी उनके कॉलम पढ़े, अंग्रेजी में कॉलम लिखते थे, और बहुत दबंग और बहुत डट कर मुखालफत करते थे। आखिर में तो उर्दू में भी लिखे, बड़ा मकबूल कॉलम था उनका। अच्छा, ड्रामे में भी उन्होंने टीवी पर लिखे। तो मैं यानी उस बंदे को सलूट करता हूँ कि जिस दिन जंग का आगाज़ हुआ तो जो पता नहीं कितने सालों से अयूब के ख़िलाफ़ लिख रहा था, उन्होंने क्या किया, एक तवील नज़म लिखी, आज़ाद नज़म, और एक ट्रक लिया, ट्रक पर उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया और लाउड स्पीकर लिया, और उसकी आवाज़ बड़ी शेरों की तरह से धाड़ते थे वो। अच्छा, तो उसने पूरे लाहौर का चक्कर लगाया और मुख्तलिफ चौकों में वो नज़म पढ़ी। वो नज़म क्या थी, उसके दो बोल वो भी मुझे याद रह गए, वो बड़ी लंबी नज़म। कहता है कि मेरी आंखों में खून उतर आया, तेरी आंखों में खून उतर आया, 20 करोड़ आंखें हैं जिनमें खून उतर आया, क्योंकि उस वक्त दोनों पाकिस्तानों की आबादी जो थी वो 10 करोड़ थी, तो उसको 20 करोड़ आंखें उन्होंने बनाया कि 20 करोड़ आंखें हैं जिनमें खून उतर आया है, गाजी सदर अयूब की आंखों में खून उतर आया। अब ये देखें सबक है, सब दोस्तों के लिए सबक है कि जब वतन का मसला आता है वो सांझ है सबकी, मुश्तरका मसला है, तो वहाँ चाहे आपको कितना भी इख्तलाफ हो वहाँ आप अपने लीडर के पीछे खड़े हो जाएं। और उसके बाद आगे फिर वो जो देखे ना, जो हमारा मजहबी थीम्स हैं, जो हमारी मजहबी हीरोज़ हैं, किस तरीके से वो उभर कर हमारे नगमों में आए हैं, कैसे उनके हवाले आए हैं। इस लाइन में भी आप देखें, उसके बाद वो कहता है जहाँ तक तुम चलोगे हम तुम्हारे पीछे आएंगे, अली हैदर अली हैदर अली हैदर अली हैदर, हमारे टैंक बढ़ते हैं, अली हैदर अली हैदर। क्या बात, वाह। इस तरीके से तो ये सबक सीखना चाहिए हमें कि भाई एक रियासत से वफ़ादारी और चीज़ है और हुकूमत से वफ़ादारी और चीज़। आप हुकूमत की मुखालफत कर सकते हैं। नदीम साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में जो ज़िया के ज़माने में हुई थी ये कहा था कि हुकूमत, ये जो रियासत है ये गाड़ी है और हुकूमत इंजन है। इंजन हम बदल सकते हैं, वाह वाह, गाड़ी वही रहेगी। बिल्कुल, तो उसकी वफ़ादारी में चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो आप
بات کر رہے تھے اپنے ہیروز کی، اقبال کا ایک مصرع ہے بڑا مجھے ہانٹ کرتا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کیا بات ہے یہ بھی الہامی اپنی ملت مصرع پر ہے یہ، قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب۔ اچھا میں نے بچپن سے یہ مجھے چمٹا ہوا ہے تو میں غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بے شمار، میرا ویسے بھی میں سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پتہ چلا کہ بے شمار معاملات میں یہ واقعی بات درست ہے کہ اس کے کچھ ایسے راز ہیں ملت اسلامیہ کے جو مادیتی نالجز کے جو ذریعے ہیں، ایمپیریکل نالجز، ان کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے۔ واہ، مثلا آپ دیکھیں بر صغیر میں ایک طرح سے زوال آیا نا مسلمانوں کا جب انگریز یہاں آئے، جی جی تو اب اس زوال کے گھاؤ کے باوجود یہ اس میں سے ہم نے پاکستان نکالا کہ نہیں نکالا؟ جی بالکل بالکل ایسا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے بہت بڑی کہ بات۔ آپ نے اس میں سے ایک، یعنی بر صغیر میں کوئی سارے ایران سے یا عرب سے تو نہیں آئے ہوئے تھے مسلمان، یہیں سے کنورٹ ہوئے نا۔ پہلے تو یہ تہذیبی طاقت دیکھیں اسلام کی۔ کوئی ایک دفعہ مجھے کسی ایک چھاؤنی میں جانا پڑا تو ان کا اس دن بڑا کھانا تھا، تو مجھے کہنے لگے جی آپ ہمارے ٹروپ سے کوئی بات کریں۔ میں کہ اگر یار میں یہ کہوں کہ پاکستان بڑے کھانے نے بنایا ہے تو شاید آپ کو عجیب سا لگے، لیکن اس میں ایک صداقت ہے۔ اچھا واہ، تو وہ بڑے متوجہ ہو گئے سارے کے سارے۔ میں کہ دیکھیں اس میں آپ آفیسرز اور سپاہی اور چھوٹے موٹے آفیسر اور جنرل سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں کہ یہ اسٹریٹجی ہمارے صوفیہ نے بر صغیر میں اپنائی، یہ ذات پات کا معاشرہ تھا، تو اس میں جو نچلی قوم تھی شودر، وہ برہمنوں کے گھروں میں نہیں گھس سکتی تو پورا گھر دلا دیتے تھے، کہتے تھے برشت ہو گیا۔ تو وہاں صوفیہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار ہم سب انسان ہیں، آؤ سارے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، لنگر کھولے انہوں نے۔ تو ان لنگروں کے نتیجے میں وہ اٹریکٹ ہوئے، ان کو عزت ملی، پھر وہ کنورٹ بھی ہوئے۔ جو آپ نے بات کی نا، مجھے قائد اعظم کا ایک آرگومنٹ یاد آ رہا ہے، تقریر میں قائد اعظم نے کہا، جب ان کا وہ والا بیان ہے نا کہ مسلمان ایک مکمل قوم ہے، ہماری تہذیب، مذہب، ہیروز الگ ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ مثال دی کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا شیف میرے ساتھ کھڑا ہو کے، یعنی میرا کوک، میرا ملازم میرے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے، قائد اعظم نے کہا کہ ہندو معاشرے میں تو یہ تصور نہیں کر سکتے۔ جی جی۔ اچھا آپ دیکھیں جو بھی باہر سے کوئی آیا ہے، بدھ مت آیا تو انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی ہندوستان میں، جین مت وہیں سے نکلا۔ جی جی بالکل۔ لیکن یہ اسلام کی آپ قوت دیکھیں کہ یہیں سے بندے کنورٹ ہوتے ہیں، اور جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ بت چھوڑ دیتا ہے، بالکل جو خاتون ستی ہوتی ہے وہ ستی ہونا چھوڑ دیتی ہے، صحیح۔ اور گائے کی جس کی پرستش کرتے ہیں اس کا آپ گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے، یعنی ایک طریقے سے اسلام جہاں بھی جاتا ہے نا، وہاں وہ 4 سطحوں پر عمل کرتا ہے۔ پہلی سطح پر تو یہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید میں ایک جو آیت ہے نا کہ ہم نے ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور وہبی طور پر رکھا، جی بے شک۔ تو اس وہب سے جو اچھی باتیں اور اچھی قدریں کسی کلچر نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا، ان کو چھیڑتا نہیں، انہیں ایز اٹ از قبول کر لیتا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، دوسرے مرحلے پر وہ یہ کرتا ہے کہ تھوڑی سی ٹرمنگ کے ساتھ یا ایڈیٹنگ کے ساتھ جو اپنائی جا سکتی ہیں چیزیں، جیسے بھجن کو ہم نے قوالی بنا لیا، جیسے یہاں بر صغیر میں دیوی دیوتاؤں کے جلوس نکلتے تھے، ہم نے تعزیے نکالے، ہم نے عید میلاد النبی کا جلوس بنا لیا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو ہم نے کنورٹ کر لیا نا اسے۔ بہت خوب۔ اچھا، بڑی یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا۔ نہیں وہ جو ہمارا ہے نا خورشید انور موسیقار، جی جی تو اس نے ایک دفعہ، یہ میں نے خود اس کے منہ سے سنا، جی اس نے کہا بر صغیر میں جتنے بڑے موسیقار ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان۔ جی جی بالکل صحیح۔ اچھا، میں اس پر غور کرتا رہا، میں کہ یہ کیا وجہ ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارا تصور توحید ہے، توحید تنزیہ ہے، کیونکہ جب آپ بھگوان کا یا خدا کا کوئی تصور بنا لیتے ہیں، اسے کوئی شکل دے لیتے ہیں، تو آپ اپنے سامنے ایک دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، بالکل۔ وہ جو انفینٹی کا سفر ہے وہ رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید تنزیہ ہے، جو اس طریقے سے کبھی کبھی مجھے آتا ہے کہ یہ جو چینی ہے نا، کسی نے لکھا، سوشیالوجسٹ لکھتے ہیں کہ چینیوں میں بھی توحید کا تصور موجود ہے۔
اب وہ دیکھیں ایک کرسی پر کرسی رکھتے چلے جاتے ہیں جس وقت آپ کا سانس رک جاتا ہے نا 20 کرسیوں کے اوپر بندہ کھڑا ہے اس کے بعد بھی وہ 2-3 کرسیاں رکھ دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس طریقے سے یہ باوضو ہو کہ آپ کے موسیقار جو تھے وہ اپنے سازوں پر بیٹھتے تھے اور پھر وہ خدا کے ساتھ جو اپنا رابطہ قائم کرتے تھے. تو پیچھے تو میٹا فزکس اسلامی کی کام کر رہی تھی نا. بالکل. تو یہ ایک جہاں جاتے ہیں ایک منفرد تہذیبی اکائی بنا لیتے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جو کسی صورت میں جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے بتایا بت پرستی پر نہیں ہو سکتا تھا ایلیمینیٹ, اچھا گائے کی پوجا پر نہیں ہو سکتا تھا ایلیمینیٹ, اچھا ستی والے ہونے پر نہیں ہو سکتا ایلیمینیٹ. سب سے بڑی بات جو ہے نا جی وہ ہے چوتھا پوائنٹ, وہ ہے نئی قدریں تخلیق کرنا. واہ واہ, جو تہذیب نئی قدریں تخلیق نہیں کر سکتی وہ مردہ ہو جاتی ہے. بالکل درست. اور یہ کلو یومن ہوا فی شان ہی ظاہر ہوتی ہے نا جب اقبال کہتا ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. تو یہ وہ چیز ہے جو اسلامی ایک زندہ جوہر کے طور پر تہذیب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان رکھتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا کے مسلمان ملکوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی اپنی اپنی ٹریڈیشنز اور تاریخ بھی موجود ہے. صحیح. لیکن کسی ایک مسلمان ملک کی بھی کلی تہذیبی شخصیت آپ نہیں سمجھ سکتے اسلام کے عنصر کے بغیر. اب ویسٹ کی تھیریز جب آپ پڑھتے ہیں تو ریلیجن کلچر کا ایک کمپوننٹ ہے جی, لیکن اسلام صرف کمپوننٹ نہیں, اسلام فائلی کمپوننٹ جو باقی سارے کمپوننٹس پر اثر ڈالتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں ہند اسلامی تہذیبی قومیت, ترکی اسلامی تہذیبی قومیت, ایرانی افغانی تہذیبی قومیت. اب ایران سے زیادہ کوئی اپنی تاریخ پر فخر کرنے والا شاید ہی کم ملک آپ کو ملے. لیکن اس ملک میں یہ خمینی اور یہ علی شریعتی کی موومنٹ پیدا جب ہوئی تو یہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ تاریخ کے عنصر پر یہ جو فائلی عنصر ہے مذہب کا, تحریکی فائلی عنصر, اقبال نے اس کے لیے کہا تھا اسلام مذہب نہیں ہے, یہ ایک مسلسل تحریک کا نام. کیا کوئی شک. تو وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. بے شک بے شک. جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب, ابھی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پاکستان پر جو فاعلی قوت اثر انداز ہے وہ تو اسلام ہے. ہمارے عقائد پر, ہمارے روزمرہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس پر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اسٹینلی والپٹ کا مجھے پھر وہی ابھی جب بات کر رہے تھے جملہ یاد آتا ہے کہ جو اس نے کہا کہ بہت کم ہوتے ہیں ایسی شخصیات جو تاریخ کا دھارا موڑتی ہیں, اور بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو نیشن سٹیٹ بناتی ہیں, اور ایسی تو ہے ہی نہیں جس نے جغرافیہ تبدیل کیا ہو. قائد اعظم نے تینوں کام کیے. بر صغیر پاک و ہند میں کوئی مسلمان نام کی یا الگ ریاست تو کوئی نہیں تھی. گو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جی کہ بر صغیر کو کاٹ دیا توڑ دیا, کہ بر صغیر بہت کم ایسا رہا کہ مکمل طور پر ایک اکائی رہا, ریاستیں رہیں یہاں پر, الگ الگ انتظام رہے, تو ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک فارملی کوئی ملک علیحدہ سے نہیں تھا. تو ایک جغرافیہ قائد اعظم نے ہمیں دیا. اب وہ جب دے دیا تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو جنت نظیر ہم نے بنانا ہے. ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے نا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا, کیا ہو گیا, اثرات ہوئے. بھائی بن گیا, اب اس کو ہم نے جنت نظیر کیسے بنانا ہے, اپنے ملک کے ساتھ ہی وابستہ ہے ہماری طرف. بالکل ایسے. جی فرمائیے. جی دیکھیے یہ بہت خوبصورت گفتگو علی صاحب نے بھی کی, اور یہ اصل بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا نا کہ پاکستان تو اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندوستانی مسلمان. بالکل صحیح. اب یہ کتنی اہم بات ہے, جس اس جو ڈائنامک ایک چینج وقوع پذیر ہوتی ہے, تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا جب ہماری تاریخ, وہ ایک دفعہ یہاں پر جو ہے نا مہاتیر محمد آئے ہوئے تھے پاکستان, تو ان سے انہیں دیکھنے کا, گفتگو سننے کا موقع ملا.
تو لوگوں نے سوال کیا، ہم جیسے پوری مسلم دنیا کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل، بڑی سادگی سے انہوں نے بات کی، اور اس کو ریلیٹ کروں گا میں اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ملایا زبان میں یہ کہاوت ہے کہ جب آپ راستہ بھول جائیں تو 0 پوائنٹ پر چلے جائیں جہاں سے آغاز ہوا تھا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی بات نہ کریں تو کہانی مکمل نہیں ہوتی. صحیح. کوئی شک. اب دیکھیے کہ یثرب مدینہ بنتا ہے نا، مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول بنتا ہے، اسی طرح سے ہندوستان پاکستان بن جاتا ہے. صحیح. فیصل صاحب ایک بریک لینی ہے ہمیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہ آپ کی بات مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 7 ستمبر یوم فضائیہ. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی آپ جی، تو وقفے سے قبل آپ نے کن کی گفتگو پہ کہا بالکل جی تھا؟ پروفیسر جی، کیونکہ میں عبدالباسط تو مجاہد صاحب مارننگ شو میں کبھی کبھی آتا ہوں، آپ مارننگ شو کرتے ہیں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتی کسی پارٹیسپینٹ کو ناراض کرنا. بالکل بالکل جی تو ڈاکٹر صاحب جی ایگزیکٹلی انہی ڈاکٹر سے. میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور گھر میں تو بالکل. ناراض نہیں ہوتے. کیا بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو مماثلت ہے کہ ہم جو آج بھی ہم ذکر کر رہے ہیں 1965 کے مارکے کا، اور میں اس کو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو جہاں سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، بدر کی بات کرتا ہوں. بدر میں کیا تھا؟ باپ بیٹے کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف، برسر پیکار تھا. کیا تھا ان میں فرق؟ کیا تھا؟ ایک کلمے کا فرق تھا نا. جی جی بالکل. خون بھی ایک تھا، روایات بھی ایک تھیں، سب کچھ ایک تھا. لیکن یہ کیا ایسی ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کی اصل میں یہ تعبیر نظر آتی ہے ہمیں پاکستان. کہ جیسے بھی گفتگو کے دوران بات ہو رہی تھی کہ کیا ظاہر سینٹرل ایشیا سے، حجاز سے، باقی علاقوں سے، ترکی سے یہاں لوگ تو آئیں، لیکن میجورٹی تو یہی یہاں کے لوگ ہیں نا. جی جی بالکل. اور پھر جو خوبصورتی یہاں پر موجود ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا بڑے کھانے سے لنگر کو ملایا، تو یہ جو خیر اور پیس کو فروغ دینے کی بنیاد تھی، اسی سے تو یہ اسلام یہاں پر پھیلا. اب قائد اعظم نے جس طرح سے ایک معجزہ کر کے دکھایا، وہ معجزے کی پھر کنٹینیوٹی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کہا کرتے تھے جی پاکستان تو سوئی بھی نہیں بناتا، سوئی بھی باہر سے آتی، لیکن دنیا نے پھر دیکھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ عابدی صاحب فرما رہے تھے وقفے کے دوران بھی، چونکہ ہماری گفتگو چلتی رہتی، کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پر ڈرامہ سیریز بنانی چاہیے، اس پر فلم پروڈیوس کرنی چاہیے. اور اس میں کیا یہ سارے معاملات نہیں آنے چاہیے کہ پاکستان نے یہ سفر کیسے طے کیا ہے، پاکستان کس طرح سے یہ بنا تھا، اور آج کیسے کمیٹی آف نیشن میں ایک اونچے قد سے کھڑا ہوا ہے. وہ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ جو ہے وہ بڑے خاص چیز ہے. ناظرین کو عرض کروں کہ اس میں دیکھیں کہ وہ سارے مناظر، جیسے علی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے 65 کو دیکھا تو انہوں نے 47 کو دیکھا. اور اس سارے معاملات کو تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے پاس اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ اسٹیشنری موجود نہیں تھی. یعنی جو پیپر تھا اس کو دوسری طرف سے استعمال شدہ پیپر کو استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ کامن پین نہیں ہوا کرتی تھی، اور ببول کے کانٹوں کو استعمال کیا جاتا تھا. جی وہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا، بلکہ آنے سے قبل ہم رستے میں اکٹھے تھے تو پروفیسر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو ہم نے بھی ذکر کیا کہ وہ کیکر کے اور باقی اس کے کانٹے ہوتے تھے. تو مجھے یاد نہیں آ رہا، ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ میں نے وہ غالباً کراچی کے کسی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے وہ دیکھے ہیں خود کہ جو وہاں، یعنی وہ بھی تاریخی حیثیت اختیار کر گئے نا کہ جن کانٹوں سے کاغذ پروئے جاتے تھے کیونکہ پن نہیں تھے تو وہ کہیں پر محفوظ ہیں. اور وہ انہوں نے کہا میں نے وہ خود دیکھے بھی ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب سے ایک بات سنی. جی جی. میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ امرتسر مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. ماشاء اللہ. واہ. اچھا کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، 8-10 جماعتیں پڑھے تھے، اور ان کو ایک جیپ اور ڈرائیور ملا ہوا تھا مسلم لیگ کی طرف سے دوروں شوروں کے لیے. صحیح. تو یہ ہم امرتسر سے کوئی 9-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں تھا، بڑا گاؤں تھا. تو وہ تھوڑے سے فسادات جب شروع ہوئے، ان کے نوجوان ساتھیوں نے کہا کہ لاہور کی طرف چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ہمارا علاقہ آ جائے، پہلے قائد اعظم کے منہ سے کوئی اعلان سنیں پھر کریں گے فیصلہ.
تو کسی نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس جیپ ہے, تم نے بچوں کو بٹھانا ہے اور چلے جانا. تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر کبھی ضرورت پڑی جانے کی تو میں آخری بندہ ہوں گا جو جائے گا. یہ بالکل فلمی ہیرو کی طرح کا یہ قصہ ہے کہ ایک سکھ دوست تھا ان کا, بڑا وہ پروگریسو آدمی تھا, نام اس کا شاید آپ نے سنا ہو, سردار گربخش سنگھ. جی جی پریت لڑی کے نام سے وہ ایک رسالہ نکالتا تھا, اور پریت نگر کے نام سے اس نے ایک بستی بسائی ہوئی تھی ویلفیئر, جہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا, چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ پیسے رکھتے ہیں اور چیزیں لے جاتے ہیں. تو اس طرح کا آئیڈیلسٹ تھا وہ آیا رات کو 12 بجے ان کے پاس, اور اس نے کہا جی صرف 4 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, صبح اذان تک یہاں آپ پر حملہ آور ہوگا سکھوں کا جتھا, کوئی 100-150 کے قریب, تو آپ نکل جائیں یا کوئی چیز میرے پاس رکھوانی ہے تو بتائیں. اب ابو نے سب کو اعلان کر دیا کہ نکل جائیں, اور انہوں نے ڈرائیور کو بلایا, چابی ڈرائیور کو دی جیپ کی, اور اسے کہا اپنے بچے بٹھاؤ اور لاہور چلے جاؤ, اور اگر تمہارا ایمان سلامت رہے تو جیپ کسی مسلم لیگ کے دفتر میں جمع کرا دینا. یہ جذبے کی بات بتا رہا ہوں. ہمیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیل گاڑیوں پر ہمیں بٹھا دیا, اور خود نہیں اور نکلے. وہ یہ چیک کرنے لگ گئے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. پھر ان کو کچھ سکھ دوستوں نے کہا کہ جی وہ تو نظر آ گئے, وہ تو آ رہے ہیں, تو پچھلی طرف سے نکلے اور بڑی مشکلوں سے پہنچے. اب جو وہ آ گئے تو انہیں کہا گیا جی آپ کوئی بڑے سے بڑا سینما لے لیں لاہور میں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی کوئی دکان لے لیں مار روڈ پہ. انہوں نے کہا نہیں, جب کبھی زمین میری جو ہے وہ ملے گی تو میں وہ لوں گا. واہ. تو اب یہ ہمارے یہ لہو جو میں, واقعہ آپ نے بیان کیا, یہ آپ کو یاد ہے؟ جی جی وہاں میں نے سے لکھا بھی اپنی آٹوبایوگرافی یعنی میں. انڈیا سے پاکستان آنا آپ کو یاد ہے؟ نہیں وہ تو مجھے, میں 2.5 سال کا تھا. اچھا اچھا. وہ تو مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس یاد ہے کہ شاید بارش ہو رہی تھی, مجھے ابو نے لٹکایا ہوا تھا, نیچے میرا پاؤں کسی گیلے پانی میں لگ رہا تھا. یہ ایکسپیرینس مجھے یاد. ہاں تو یہ یاد ہی ہوگا نا, 2.5 سال میں کچھ یادیں رہ جاتی ہیں. تو اب میں نے ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ اس تاریخی شعور کے حوالے سے, اس کے بارے میں ایک بڑا اہم واقعہ یہاں ہوا کہ ڈاکٹر کنیز یوسف جو وائس چانسلر بھی رہیں قائد اعظم جی بڑا بہت, اور پھر اس کے بعد ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن تھیں. تو جب ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن تھیں تو میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں کہ کوئی بیدار مغز بندہ ہے, ورنہ ہماری جو اکثریت ہے انٹلیکچوئلس کی, وہ جو مین سٹریم ہے اس سے کٹی رہتی ہے. یہ تو آپ کی قوم کا اجتماعی پوٹینشیل ہے جو بالآخر انہیں مجبور کر دیتا ہے, جیسے میں نے یہ نعت والا مسئلہ بتایا کہ مجبور ہو گئے آپ کے سارے رائٹرز کے اپنے رسالوں میں حمد و نعت لکھیں. تو یہ قوم کی اجتماعی جوہر نے کیا نا. تو یہ بات جو ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی مجھے آپ فیڈ بیک کریں. تو انہوں نے ایک اسلام آباد تھنکرز فورم کے نام سے اپنے گھر میں میٹنگیں شروع کی. تو اس میں پوری کریم جو تھی نا رائٹرز کی وہ بلا لی. تو اس میں ایک صاحب نے کہا جی ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے پاکستان بنا کیوں. تو اس نے کہا کریں بات, کھل کے بات کریں. اس نے کہا جی پاکستان جو تھا مسلم اشرافیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا تھا. اچھا یہ بات پازیٹیولی بھی کہی جا سکتی ہے کیونکہ اشرافیہ کا بڑا رول ہوتا ہے, لیکن انہوں نے نیگیٹیولی کہی. اس کے بعد ایک سے ایک بڑھ کر فتح محمد ملک اور میرے سوا سب نے ایک نیگیٹو باتیں کی. تو میں نے کہا جی یہ تو تاریخ اگر آپ لکھوائیں گے تو آئندہ نسلوں میں غل وطنی تو پیدا نہیں ہوگی. تو کیا کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کہیں ہماری اچیومنٹ ہے. اس پر ڈاکٹر صاحب جو کنیز یوسف نے جملہ کہا وہ قائد اعظم کی طرح کا جملہ ہے جس میں تاریخ بند ہے. اس نے کہا جی میں تاریخ کی ادنا سی طالب علم ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ 1400 سال کے بعد تشکیل پاکستان مسلمانوں کی دوسری بڑی اچیومنٹ. اب اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ اور یہ جملہ مشہور بھی ہوا ان کا اچیومنٹ کتنی ہے. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میٹنگ میں بہت پلٹ گئے ویسے جو تھی. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ٹریول کرتا ہے ایک سفر جو ہے, اور اس کی باقاعدہ مثلا 75 سال کی جو ہماری تاریخ ہے, کسی اور قوم پر اتنے حادثے گزرے ہوتے, 4 تو یہاں مارشل لا لگے, ملک ٹوٹا, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ IMF اور دوسروں کے ذریعے سے جو کچھ یہاں ہوتا رہا, آپ کے اندرونی غداری میں کہوں گا ان کے وجہ سے جو کچھ ہوتا رہا, اس کے باوجود یہ ملک سروائیو کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ کانٹوں والی بات کر رہے تھے سر, یہ صورتحال تھی کہ آپ کو 0 ایسٹ ملا تھا. جی ایگزیکٹلی. جب پاکستان بنا, گاندھی بھی اسی لیے مارا گیا کہ وہ کہتا تھا پاکستان کو اس کا حصہ دیں. اب جو بڑی قوتیں تھیں وہ سمجھتی تھیں کہ یہ 2 سال نہیں چل سکتا,
تو ہماری بیوروکریسی نے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کارنامہ دکھایا کہ یہ تاریخی اعداد و شمار ہے، ریکارڈ ہے کہ پہلے 2 سالوں میں ہماری پر کیپٹا انکم انڈیا سے 2.5 گنا ہو گئی۔ کیا بات، بالکل اب اس پر فکر پڑا انٹرنیشنل قوتوں کو کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ چل نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ پوٹینشیل جسے روکنے کے لیے بار بار ہمیں مختلف صدمات سے دوچار کیا جاتا ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ شروع دن سے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس کے باوجود یہ سروائیو کر رہا ہے، تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا جی۔ اچھا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسی چیز کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے جب تک کہ جذبہ نہیں ہوتا کہ پھر سے ایک جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا علی صاحب سے رستے میں بھی کہ مجھے ابھی اس وقت پوری طرح ایکزیکٹ تو نہیں، لیکن دنیا میں جو اس وقت ممالک ہیں 180 کے قریب، تو ان میں میرا خیال ہے 20 یا 22 شاید ملک ہیں جنہوں نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب اگر 180 میں سے آپ دیکھیں تو 20-22 کانسی کے چاندی کے ملائیں تو شاید کوئی 40 ملک بنتے ہیں، 40-42، لیکن سونے والے شاید 20-22 ہیں، یا شاید میکسیمم 25 ہیں، تو پاکستان ان میں شامل ہے۔ تو 6 بار آپ سکواش کے چیمپئن رہے ہیں، تو کرکٹ جی کے رہے جی، ہیں۔ تو لیکن میں یہ ریسنٹ بات کر رہا ہوں سر، کہ ریسنٹ، اور ابھی بات کی کہ پر کیپٹا انکم ہماری انڈیا سے دگنی ہو گئی 2 سال میں، تو پھر مجھے پھر یہ بات یاد آئی کہ انڈیا اس دفعہ سونے کا کوئی تمغہ نہیں جیت سکا۔ تھوڑا سا تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ شروع دن سے دیکھیں کہ بادشاہتوں کی جو اپنی مسلطیں ہوتی ہیں، اکبر نے چاہا کہ دین الہی جاری کرے تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو کے درمیان کوئی ہم آہنگی پیدا کر کے وہ اپنی سلطنت بہتر کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو تہذیبی پوٹینشیل تھا اس نے یہ کام نہیں ہونے دیا۔ سید مظفر ثانی کے حوالے سے جو موومنٹ چلی، جس کا یہ تھا موقف کہ مسلمان اپنی تہذیبی پہچان گم نہیں کر سکتے کسی دوسری تہذیبی پہچان، تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ فیل ہو گیا دین الہی۔ حالانکہ بادشاہ کے تو منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے قانون بن جاتا ہے، اور 50 سال جو حکمران رہا ہو بادشاہ، ایسی بھی بات۔ اس کے بعد جو 75 سال والا سر، اس کی بات بھی کریں۔ اب آپ کو دیکھیں ہمارے انٹلیکچوئلز کو بڑا ہانٹ کرتا ہے اب دارا شکو کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتا ہے۔ اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار جو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انگریزوں نے آ کے تقسیم کیا اور ہندو مسلمان بڑے محبت سے رہ رہے تھے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بادشاہتوں کا زمانہ ہے اور اس کے بعد دوسرا زمانہ جمہوریت کا ہے۔ یہ اتنی بڑی چینج کی بات ہے، اس کو بادشاہ افورڈ کر سکتا ہے فتنے ہوں اور لڑائی ہوں اور جھگڑے ہوں؟ جی بالکل۔ یہ تو بادشاہ کی اتھارٹی ہوتی ہے جو نہیں ہونے دیتی ہے۔ اب کوئی بھی قوم جس نے ہر یہاں آنے والی تحریک کو اور موومنٹ کو اور مذہب کو ہضم کر لیا، اس کی شکل بگاڑ دی، اس کو جب موقع ملتا وہ چھوڑتی ہے آپ کو۔ تو یہ کہنا کہ صرف انگریزوں نے ایکسپلائٹ کیا، جو چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے ایکسپلائٹ، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی بادشاہت کا چھتری اوپر سے اٹھی تو اس کے بعد انہوں نے ابھرنا تھا، اور انہوں نے وہی کیا، انگریزوں کے ساتھ مل گئے وہ۔ اور جس کے بارے میں سر سید کی ہم بات کر رہے تھے کہ سر سید کو یہ فکر ہوئی کہ بھی مسلمان تو اس طریقے سے پیچھے رہ جائیں گے، تو انہوں نے تعلیم کی بات کی۔ تو میں دارا شکوہ والی جو بات کرنا چاہتا تھا وہ میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو بادشاہت کا زمانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کمزور ہوتا ہے تو تخت نشینی کی جنگ ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اور اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے مطابق جو سروائیو کر سکتا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا دارا شکوہ جو تھا وہ اورنگزیب یہ دارا شکوہ والی بات ہم وقفے کے بعد جاری رکھیں گے بالکل انشاءاللہ۔ بالکل، مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج 7 ستمبر یوم فضائیہ، آج کا دن ہم منا رہے ہیں، یقیناً بہت بڑا دن ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت امپورٹنٹ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اس سے میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر آپ ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی کروا دیں، پھر گفتگو جی، کو ہم ہمارے آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ مہمان تو ہمارے ایسے ہیں جو تعارف کے محتاج ہی نہیں، ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پروفیسر جلیل علی صاحب ہمارے ملک کے بہت بڑے ادیب، ساری عمر آپ نے یونیورسٹیز میں پڑھایا، کالجز میں پڑھایا اور نوجوان نسل کی تربیت کی، بہت بڑا ادبی نام، اور پاکستان کی تاریخ سے اور مذہبی شعور سے بھی آپ میں تو یہ کہوں گا مسلح ہیں، لفظ وہ استعمال کروں گا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ہمارے سچ ٹی وی کے ناظرین
کی فیوریٹ شخصیت، اور دونوں شخصیات علمی معارف کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور نوجوان نسل کے ساتھ جڑے رہنے کے حوالے سے ایسے بہت اہم شخصیات ہیں۔ فضائیہ پر گفتگو ہے، لیکن پروفیسر جلیل علی صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ مکمل ہو تو ہم پھر فضائیہ کی بات کرتے۔ جی سر، میں وہ تشکیل پاکستان میں جو تاریخی ایک تسلسل ہے جس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے اس منزل تک، میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ پہلا تو مرحلہ تھا نا جہاں مسلم ہماری جو پہچان تھی الگ وجود کے طور پر، وہ دین الہی کے جواب میں وہ سامنے آئی۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہندوؤں نے کسی اجلاس میں یہ کہا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو بر صغیر کی یہاں کی زبان جو ہندوستان کی وہ اردو نہیں ہوگی، وہ ہندی ہوگی، تو اس پر سر سید نے ریئیکٹ کیا تھا۔ بالکل، سر سید نے تو اتنا ریئیکٹ کیا کہ جسے آپ یعنی کوئی بہت زیادہ پریزنٹیبل بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ریئیکشن تو ہے نا، ایک تضاد چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج آپ نے جس فساد کی بنیاد رکھ دی ہے نا، مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک ایک قوم دوسری کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کر لے گی، بر صغیر میں امن قائم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایک انہوں نے خدشہ محسوس کیا سر سید نے۔ اب اس کے بعد اسی بات کو پھر علامہ اقبال نے جو ہے چینلائز کیا، آرٹیکولیٹ کیا، اور میں تو ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں ایک کریٹو بینگ ہونے کے حساب سے، چھوٹا موٹا شاعر ہونے کے حساب سے، کہ پاکستان علامہ اقبال کی تخلیقی واردات سے نکلا ہوا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ دیکھیں نا، وہ جب یہ خضر راہ نظم لکھتا ہے اقبال، طلوع اسلام نظم لکھتا ہے اقبال، جی یہاں ان انٹلیکچوئلز کو بھی جواب میں دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی کوئی انٹرنیشنل سازش تھی۔ اب ظاہر ہے کہ کریٹو کام تو سازشیں نہیں لکھوایا جا سکتا۔ جس ساکی نامہ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ کسی انگریز نے نہیں لکھوائی اقبال سے، بالکل صحیح۔ طلوع اسلام کسی نے، مزد کرتبہ کسی نے نہیں لکھوائی۔ یہ کوئی بھی جو بھی ادنا درجے کا بھی شاعر ہے، درمیانے درجے کا بھی، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ الہامی نظمیں ہیں، کوئی شک، یعنی خود اس کے بھی اختیار کی بات نہیں اقبال کی بھی جو نظمیں یہ آئیں۔ کوئی شک۔ اب یہ جو پوئٹری ہے مزد کرتبہ والی، جواب شکوہ والی، ساکی نامہ والی، اور طلوع اسلام والی، اور خضر راہ والی، یہ کسی آزاد ملک سے کم پر راضی ہو سکتی ہیں؟ بالکل صحیح بات۔ تو ہمیں بات وہ قائد اعظم کی سمجھ میں آتی ہے کہ قائد اعظم نے ایک تقریر میں یہ کہا، کوئی یوم اقبال ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں کسی ملک کا حکمران نہیں ہوں، صحیح، لیکن اگر میں کسی ملک کا حکمران ہوں اور مجھے کہا جائے کہ ملک کی حکومت اور کلام اقبال میں سے ایک چیز آپ منتخب کر سکتے ہیں تو میں کلام اقبال منتخب جی یوم اقبال پہ، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، بے شک بے شک۔ اچھا، انہیں بھی پتہ تھا کہ بھئی یہ ہے کلام تو ملک اور بن سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ بالکل۔ اب دیکھیں، ہم پوری طرح سے انصاف نہیں کرتے اقبال کے وہ جو خطبہ الہ آباد کو، اس کے ساتھ بھی 1930 میں وہ یہ خطبہ لکھ رہا ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھ رہا ہے کہ بالآخر یا برٹش امپائر کے اندر یا اس سے باہر آپ کو ایک مسلمان وفاق بنانا پڑے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب تھامپسن نے کہیں اقبال سے سوال کیا تو تھامپسن نے اقبال کو خط لکھا، اس میں کہا میرا چودھری محمد علی والے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں واضح فرق یہ تھا کہ چودھری محمد علی والا جو پاکستان تھا وہ یونٹ سے مسلمان آزاد ریاستوں کے جو برٹش کی عملداری کے ماتحت تھے، انگریزوں کی عملداری کے ماتحت تھے۔ بالکل۔ اور اقبال تو دونوں باتیں کر گیا ایک جملے میں، اس نے کہا یا اندر یا باہر۔ تو اصل میں تو وہ باہر ہی چاہتا تھا، لیکن یہ زمانہ 1930 کا جب وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اب اس بات کو جوڑیں، جب علامہ اقبال 1937 میں بستر علالت سے اس کو قائد اعظم کو خط لکھ رہے ہیں، 14 خط ہیں، جی جی، اور قائد اعظم کے فارورڈ سے وہ چھپے ہوئے ہیں، اسے ضرور دیکھنا چاہیے انٹلیکچوئلز کو، پھر ہم نے ان پر پروگرام بھی کیے ہیں، ارتقا پھر سمجھ آتا ہے۔ اس میں ایک خط میں اقبال قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ الگ وطن کا مطالبہ کر دیا جائے؟ جی جی جی، بالکل ہے، تو بالکل۔ یہ جملہ بذات خود بتاتا ہے کہ وہ کب سے لگا ہوا ہے اس کے پیچھے۔
ایک الگ اور وطن قرارداد پاکستان سے 3-4 سال پہلے پھر اس نے سر یہ صحافی جو تھے مولانا غلام رسول مہر ان کو بلایا، میرے ایک استاد ہے ڈاکٹر برہان فاروقی کو، وہ بھی حاضر ہوئے ان کے پاس. ان کے ذمے اقبال نے یہ کام لگایا کہ یار یہ جو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آبادی کنسنٹریٹڈ ہے اسے ذرا ہائی لائٹ کرو. یہ تو پہلے سے بڑا دماغ میں منصوبہ اس کا تھا، لیکن حالات ہوتے ہیں نا کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، کس وقت کتنا آگے جانا، کس وقت کتنا آگے جانا. بے شک. پروفیسر ڈاکٹر عبد المجاہد صاحب، ہمیں ہمارے پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو، جو یوم فضائیہ ہم نے منایا تھا تو ایئر فورس کے تھنک ٹینک کے سربراہ ایئر مارشل فرحت خان صاحب آئے تھے، اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس کی جو مضبوط روایت ہے اس میں قائد اعظم کا بہت بڑا کردار ہے. جو پہلا خطاب پاکستان بننے کے بعد آپ نے کیا ایئر فورس آفیسر سے، تو وہ ایک پریمبل بن گیا، ایک منشور بن گیا. پاکستان مسٹ بلڈ اپ ہر ایئر فورس ایز کوئکلی ایز پاسبل. اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. بہت اچھا. تو ابھی جو ایئر فورس اپنے ڈے مناتی ہے نا، تو قائد اعظم کا یہ قول جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے کہ ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. بہت اچھا. تو یہ وہ جو ان کا آفیسرز کے ساتھ خطاب تھا پاکستان بننے کے فوراً بعد، ظاہر ہے 1 سال بعد تو آپ کی وفات ہی ہوگی، اس میں ایئر فورس کو کیسا ہونا چاہیے قائد اعظم نے اپنے اس خطاب میں بیان فرمایا، اور اس کا لب لباب یہی جو بھی کہ اٹ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. تو ہماری ایئر فورس نے وہ پروو کیا، 65 میں پروو کیا، بعد میں بھی روایات، اور ابھی 3 سال پہلے تو ہماری نسل نے دیکھا. مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، اس جہاز سے نہیں اس جہاز سے مارا ہے ہمارا پائلٹ. بھائی ہم نے جس جہاز سے بھی مارا ہو وہ ہمارا جہاز ہے. تو کہتے نہیں اس سے نہیں مارا، اس سے. ہم تو بھائی چوائس دیتے ہیں کہ کس سے مرنا چاہتے ہیں. تو مجھے پھر اس وقت بڑا میں لطف بھی اٹھا رہا تھا کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں گرا، وہ تو اب ظاہر ہے ملبہ ہے اس کا، ساری چیزیں، اور وہ کم ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں اس سے. تو وہ میں تو ایئر فورس کے جس بھی آفیسر سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے، بلکہ میں تو پڑھ رہا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی قائد اعظم نے ایئر فورس کے آفیسر سے ملاقاتیں کی تھیں، اور اس کا مطلب ہے قائد اعظم کو شروع سے یہ خیال تھا کہ ایئر فورس نے بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں خطاب ہے جس کا میں نے ایک جملہ یہ بیان کیا ہے، یہ سارا خطاب ہی ایسا ہے، فرمائیے گا. جی دیکھیے، یہ بڑی ایک تاریخی روایت ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے. جیسے ابھی علی صاحب اقبال کا بڑا تفصیل سے ذکر کر رہے تھے، اور پھر ایئر فورس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو شاہین، اقبال کا شاہین اور ایئر فورس کا نشان، تہے بالوں پر ماست، تو وہ جو اس کے لوگو پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ صحرا است کہ دریا است، تہے بالوں پر ماں است. تو یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں دور سے دور کی کوڑی نظر آئی، یہ تو بالکل ایویڈنٹ سامنے نظر آ رہی ہے. تو پھر جو شاہین کا تصور ہے، اور یہاں میں ناظرین کے ذوق کے لیے عرض کروں کہ یہ جو پوٹھوہار کا علاقہ ہے اور کہوٹا کے قریب بیٹھ کے اقبال کو یہ خیال آیا تھا کہ شاہین کا جو تصور ہے اس پر بات کریں. اور پھر یہ کتنا، اب دیکھیں کہ ایئر فورس نے گویا اقبال کے اس تصور کو عملی جامہ پہنایا ہے، بالکل صحیح، اور وہ روایت اسی طرح سے ظاہر وہ تاباں طریقے سے چل رہی ہے. اور یہاں ایک بات بہت اہم ہے جس کو آج عابدی صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے جانا چاہیے نئی نسل کو، کہ جو ابھی جو تازہ کارنامہ سر انجام دیا، اور کمیٹی آف نیشنز میں انڈیا کی جس قدر سبکی ہوئی کہ وہ کیا کرنے آئے تھے اور کیسے گئے، اور پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو مینج کیا، اور بتا کے مینج کیا، اس کو بچایا لوگوں سے، لوگوں کو دکھایا بھی کہ ہم اس کو ظاہر ہے کہ مار سکتے تھے، اور بچایا بھی، اور دنیا کو دکھا دیا. اب نہ وہ انکار کرنے جیسے تھے نہ اقرار کرنے جیسے. تو وہ جو پائلٹ جنہوں نے
یہ تازہ مارکا جو کیا تھا ان میں سے ایک پائلٹ جو ہے نا ان کا میں دیکھ رہا تھا ان کی خاندان کی روایت کو، تو یہ وہ ان خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں جو پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کے ساتھ وابستہ لوگ، بالکل بالکل یہ ان ماؤں کی گود میں پلے بڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان سے محبت اور اسلام سے محبت سکھائی ہے، تبھی تو یہ معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ اور جو ایئر فورس کی روایت ہے، اس ایئر فورس کی روایت میں بھی آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں سیسل چودھری نظر آتے ہیں اس میں، جی جی ہمیں ایم عالم نظر آتے ہیں، ہمیں رفیقی نظر آتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جیسے ابھی علی صاحب ذکر کر رہے تھے یہ ڈاگ فائٹ کی، تو آپ دیکھیں یونس کی بات دیکھیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ طیارے کو سرنگ کے اندر سے گزار دیا۔ کیا بات، اب یہ دیکھیں نا، یہ تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اینیمیٹڈ سی کوئی کسی مووی کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے، اور اس سرنگ میں سے نکال کے باہر دوبارہ لے آنا۔ کیا بات، اب یہ کیا چیز ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس جذبے کو جوان رکھنے کی بات ہے۔ اور آپ نے جو کہا کہ جو بابائے قوم کے آفاقی قسم کی پریڈکشنز ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب 11 اگست کی تقریر کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو جو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس کے پرزم میں ذرا اپنی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو مختصر سا وقت ملا، اور وہ جو آپ نے جملہ ان کی تقریر کا وہ ایک ہے نا، وہ ایئر فورس آج بھی اس پر عملی طور پر کاربند ہے کہ سیکنڈ ٹو نان۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ اب مجھے بہت سارے اور ہیروز کا تو ذکر آتا ہے، مجھے مصطفی علی میر یاد آ رہے ہیں، جی جی ایئر فورس کے چیف رہے اور شہادت انہیں ملی ایک عظیم، بہت عظیم شخص تھے۔ جی جی تو میری جو ان کی شہادت سے کچھ عرصہ، اور ملی بھی اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا میں اڈے نہیں دوں گا۔ ہاں یہی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ میں عرض اسی لیے کرنے لگا ہوں کہ ایک کسی سیمینار میں موجود تھے، اور میں انگشت بدنداں تھا کہ ایئر فورس کا چیف بیٹھا ہے، اور اس وقت جو عمومی طور پر فضا تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے اس جو سیمینار تھا اس کا ٹائٹل تھا ایرو اسپیس وار۔ اب دیکھیں جو ہے نا دانہ راز آید کے نہ آید، جو دانہ راز ہے نا وہ کیا، وہ دور کی نگاہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مصطفی علی میر نے اس وقت ایک سٹانس لیا، اور وہ شمسی یا شہباز ایئر بیس کی بات ہو یا اوورآل، سب سے پہلے اگر میرے نظر میں ایک تاریخ کے اور عالمی امور کے طالب علم کی حیثیت سے، تو مصطفی علی میر نے یہ تصور پیش کیا کہ ہمیں ویسٹ کی بجائے ایسٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا پروفیسر صاحب، بریک لینی ہے معذرت کے ساتھ، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات مکمل کرتے ہیں ناظرین، یقیناً انتہائی امپورٹنٹ گفتگو کا سلسلہ جاری۔ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مہمانوں سے یہی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، 7 ستمبر یوم فضائیہ۔ آج مہمان ساتھ ہیں، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، تو ابھی صاحب میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ جی، پروفیسر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی قائد اعظم کے اس جملے پہ کہ پاکستان ایئر فورس ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن، اور قائد اعظم کے اس جملے کو نہ صرف ہم یہ کہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان فضائیہ نے ٹرو ثابت کیا، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہیں کہ فضائیہ نے بلڈ اپ اس تقریر اور اس جملے پر کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی دیکھیے، ایئر فورس آپ قائد اعظم کا ذکر کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ قائد اعظم جب کراچی کے ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں تو انہیں ریسیو کرنے والے ایک اس وقت کے میرا خیال ونگ کمانڈر اصغر خان موجود ہیں، آج کراچی کا بیس بھی ان کے نام سے موسوم ہے۔ تو ایک روایت ہے ایئر فورس کے اندر، ایک روایت ہے، اور اس روایت کے امین ہیں ایئر فورس کے ہمارے آج کل کے بھی جو آفیسرز اور ایئر مین ہیں، اور وہ ایک تابندہ روایت جس کو پریڈکٹ کیا تھا۔ آپ نے ابھی مصطفی میر کا نام لیا تھا جدید، لیکن اب آپ نے ایک ایسا نام لے لیا ایئر مارشل یا ایئر چیف مارشل اصغر خان، اور پھر ان کے بعد نور خان۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ ابھی بھی جب ایئر فورس کے آفیسرز کے سامنے یہ دو نام لیے جائیں تو
लगता है कि अभी वो खड़े होंगे और सल्यूट करेंगे। जी। और देखिए, एक जो हमें हमेशा इस बात को नज़र में रखना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता कर रखी हैं और जो अचीवमेंट्स हैं, और इन मुश्किल हालात में जो अचीवमेंट्स हैं, अब हम ये भी तो देखें कि पाकिस्तान को F-16 किस तरह मिले, कितने तवील अरसे से मिले, और किस किस बहानों से फिर उसके हमें पार्ट्स नहीं मिलते रहे। लेकिन जब जैसे दरिया अपना रास्ता ख़ुद बनाता है और कौमें अपना रास्ता ख़ुद बनाती हैं, तो फिर पाकिस्तान ने वो जो सफ़र F-7 सेबर से शुरू हुआ था, अब वो JF थंडर तक पहुंच चुका है। और वो ऐसा जदीद तैयारा है, फाइटर तैयारा, उसकी जो मनूवरिंग जिस कदर है और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो दुनिया फिर अब अंगुश बदंदा है। 23 मार्च को हम देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो और ये सबसे अहम बात कि 23 मार्च का आपने जिक्र किया, और वो ज़ाहिर है कि एक कौम के अंदर पूरा जज्बा पैदा होता है, तो जो फ्लाइट पास्ट हो रहा होता है उसको हमेशा से आप देखते हैं कि स्टेज पर एयरफोर्स का चीफ कुछ देर से आता है, और वो खुद, यानी उसकी आप उम्र देखें, एयर चीफ ज़ाहिर एक बहुत सीजनड ऑफिसर होता है, उम्र के भी एक 50 की दहाई के आखिर में कहीं होता है, लेकिन वो खुद वो जहाज़ उस करतब दिखाते हुए जहाज़ों में से एक जहाज़ को फ्लाइट करते हुए आता है और फिर उस जगह पर पहुंचता है। तो ये जो तसव्वुर है एयरफोर्स के अंदर कि वो सेकंड टू नन वाली जो कायद आज़म की बात है कि वो अपने आप को किसी भी रैंक पर हो तो वो अपने आप को फिट रखते हैं, और हमारी फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ हैं, और ये फ़िज़ा के अगर कोई मुहाफ़िज़ मौजूद हैं तो तभी तो मैं, आप नाज़रीन, आप सब आराम की नींद सोते हैं। तो हमें आज के दिन तो खुसूसी ट्रिब्यूट इन फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ों को पेश कर। बेशक बेशक। मैं भी जब प्रोफेसर जलील अली साहब को जहन में आया कि इनको दावत दें, तो मेरे जहन में था कि बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर और तारीख़ी शऊर रखने वाले अदीब हैं, लेकिन मुझे ये जहन में नहीं था कि 65 की जंग को लाहौर में रहकर ख़ुद आपने देखा और फ़ज़ाइया के तैयारों को उड़ते देखा, वो मुझे इन्होंने बताया, और फिर उस पर नज़्म भी कही। वैसे तो बाद में आप इस वक्त मुल्क के सफ़े अव्वल के अदीब हैं और बहुत नामवर शायर भी ये कहते हैं कि जैसा मिसरा आप लिखते हैं और जितना चुस्त और फ़नी दस्तरस से वो होता है वो कम शायरों को नसीब होता है। लेकिन मुझे जब मालूम हुआ कि आपने वो तैयारे उड़ते देखे और उन पर कुछ कहा भी, तो फिर मुझे हुआ कि आज की तो सबसे अप्रोप्रिएट शख्सियत हैं प्रोफेसर साहब। तो एक तो वो ज़रा अगर आपके पास वो हैं वो अशार जो आपने उस वक्त आया हूँ, ये तालिब इल्माना ज़माने के हैं, इरशाद तो खुद यानी मैं इसको पढ़ते हुए उस ज़माने में चला जाता हूँ। BA का तालिब, उसके बाद MA में दाखिला ले रहा था मैं तो ये जंग सितंबर का आगाज़ हो गया। तो सियालकोट वाला जो बड़ा हमारा इंस्पायरिंग मार्का था उसके बारे में 3 शेर हैं कि सियालकोट के मैदान में अपनी जान देकर जलाई तुमने हयाते दवाम की किंदील। क्या बात है, वाह वाह। सियालकोट के मैदान में अपनी जान देकर जलाई तुमने हयाते दवाम की किंदील, वाह वाह। खुशाक के तुमने गुरूरे गनीम तोड़ दिया, हाय हाय हाय, वाह। बना के सामने टैंकों के छातियों की फसील। हाय, क्या क्या खूबसूरत मिसरे हैं जी, क्या खूबसूरत। तो इस तरह के ये 4-5 शेर थे। लेकिन फिर मैंने उन्हीं दिनों एक जंगी नगमा भी लिखा, उसका भी एक आध बंद आपको सुनाता हूँ। फिर आपको एक मैंने नहीं, हम ज़्यादा सुनना चाहेंगे, आप ज़्यादा। जी जी। ये जी, हमने तो हश्र के आने को बहुत टाला है, हमने तो हश्र के आने को बहुत टाला है, वक्त ने अपने तकाज़ों को बदल डाला है। हर जवान देश का एक शोला जवाला है, आज हर हाथ में बंदूक है या भाला है। वाह। साथियों, आंख में बिजली के शरारे भर लो, इन शरारों को मुकद्दर के सितारे कर लो। वाह 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 वाह। अपनी गुफ्तार को शोलों की हरारत दे दो, वाह। अपने किरदार को चट्टान की कुव्वत दे दो, अपनी रफ्तार को तूफान की हैबत दे दो, वाह। अपनी तलवार को अब खुए क़यामत दे दो, वाह। गर्दशे दहर के अंदाज का एहसास करो, मौसम जंग की आवाज़ का एहसास करो। वाह। क्या कहने। और आखिरी बात इसका है कि अपने पिंदार के परचम को उड़ाने के लिए, वाह। दरो दीवार को लुटने से बचाने के लिए,
ظلم کی بڑھتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے، بربریت کے نشانوں کو مٹانے کے لیے اپنی جانوں کو بھی بے خوف لڑانا ہوگا۔ ہم کے غازی ہیں، یہ دشمن کو بتانا ہوگا۔ واہ، کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، میں نے پچھلے دنوں ایک نغمہ لکھا ہے ان کے لیے، جن کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی ضرور ضرور۔ تو فضائیہ کے لیے ایسی ایک بات میرا کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کا کوئی یعنی ایکسپلیسٹ ریکارڈ تو نہیں ہے، صحیح۔ اسے آپ متھ بھی سمجھیں تو بھی ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے جی جی کہ ہم تین چیزوں پر بلیو کرتے جی ہیں۔ کہ ہم نے یہ کہیں سے یہ سنا کہ جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے تو ایک دشمن ملک نے ذرا تھوڑا سا فاصلے پر وہ ہے تو اس نے اسے ہٹ کرنے کا اس پروگرام کو پروگرام بنایا، تو ہمیں کوئی 2-4 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کریں ہم کریں گے۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے فاصلہ اتنا تھا کہ آپ کا طیارہ جو تھا وہ جا تو سکتا تھا، واپس فیول پر نہیں آ سکتا تھا، ہائے 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 ہائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پر جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو یہ سنا ہے، یہ مت بھی ہے تو میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے پائلٹوں کی لائنیں لگ گئیں کہ وی ول گو ون وے، ہم نہیں آتے واپس۔ واہ واہ۔ تو یہ ایک جذبہ ہے۔ ہاں کوئی تو لیکن یہ جو آپ یہ فرما رہے واقعہ ہیں، نہ بھی ہو تو وی بلیو دیٹ۔ لیکن اس سے پہلے ایسے واقع ہوئے تو ہاں، ہیں جی، نا، جی۔ 65 میں ہوئے ہیں، 71 میں ہوئے ہیں۔ جی جی جی۔ اور سیاچن پر جانے کے لیے ہمارے جو یہ اس کا تو میں خود میں ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سیاچن کے محاذ پر جانے کے لیے ظاہر ہے نمبر وہ نہیں والنٹیئر کرتے ہیں لوگ، جی، جی۔ یعنی جو لائن کمیشن میں حاصل لگے۔ کرتے ہیں جی ہم نے سیاچن جانا ہے۔ مجھے وہ جو الفا بریوو حالانکہ چارلو، وہ بھی بڑی ڈینجرس وہ جگہ۔ جو ڈرامہ تھا الفا بریوو چارلو، اس کا وہ سین مجھے نہیں بولتا کہ وہ سیاچن پہ وہ ایک سپاہی بالکل برف میں اور پگھلا دینے والے، یعنی سرد کر دینے والے اس پر برف میں، اور وہ جو ہمارا پنجابی بڑا مشہور نغمہ نہیں ہے کہ ایک پھل موتی دا مار کے جگہ، تو اور ساتھ ہی پھر وہ ادھر سے دھماکہ ہوتا ہے، تو یہ تو جان ہتھیلی پہ رکھے تو ہمارے تو جی اپنے دوست پروفیسر احسان اکبر صاحب کا جو بیٹا ہے جی 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 وہ کو پائلٹ تھا، وہ شہید ہوا۔ جی 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 بالکل کوئی شک نہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک نغمہ ہے چھوٹی بہر میں، تو جب بھی بڑھے اڑان، تو جب بھی بھرے اڑان، ہوں دل میں شوق جوان، واہ اونچی ہو اور بھی شان، واہ سب آنکھیں ہوں حیران، واہ شاہین پاکستان۔ واہ، کہنے، کیا کہنے، کیا خوب، کیا خوب، واہ واہ۔ ہے کون تیرے جیسا، ہے کون تیرے جیسا، جتنا تو اڑے اونچا، واہ پہنچے ہے کہاں اس جا، دشمن کا سان گمان، واہ شاہین پاکستان۔ واہ واہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ دھرتی پہ کہاں ٹھہرے، بادل کی طرح تیرے، تاروں پہ کہیں لہرے، سینوں میں بھرے ارمان، شاہین پاکستان۔ واہ واہ۔ بے خوف دلیر نہ ڈر، ہر لمحہ سرحد پر، بجلی سے تیز نظر، تو عرض وطن کا مان، شاہین پاکستان۔ واہ تاخیر ذرا نہ کی، جو گھات نشانہ کی، واہ پل میں ویرانہ کی، ہر دل تجھ پر قربان، کیا بات۔ شاہین پاکستان۔ اور آخری بند ہے کہ دن رات چڑھے پروان، ہر منزل ہو آسان، تو جیتے ہر میدان، تجھ سے اپنی پہچان، شاہین واہ پاکستان۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیسی خوبصورت۔ یہ ابھی پروفیسر صاحب جو بات کر رہے تھے نا، اور فرما رہے تھے کہ وہ پائلٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے جانا تھا اور واپس آنے کا فیول پہلے سے پتہ نہیں ہے، اور لائنیں لگ گئیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سنا، اور لیکن ایسے واقعات تو ایئر فورس کی تاریخ میں ہمارے بھرے پڑے۔ میں ابھی یہ جو سرفراز رفیقی شہید جو جنگ ستمبر کے ہیرو، تو میں ان کی اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 3 طیارے جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے ابھی گئے۔ سب ایک بریک لیتے ہیں، جی جی بریک کے بعد ان ڈیٹیل یہ سوال اپنے مہمان سے کریں گے، اور یقیناً جواب بھی جانے کے۔ ناظرین ہمارے ساتھ فیو کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज 7 सितंबर योम फ़िज़ाइया पाकिस्तान। यकीनन सच टीवी पीछे नहीं है, स्पेशल ट्रांसमिशन मेहमान हमारे साथ है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आदि साहब, आखिरी सेगमेंट कुछ ही मिनट्स और आप सवाल कर रहे थे प्रोफेसर जी। साहब से। प्रोफेसर साहब ने बात की कि ऐसे पायलट्स की कि जो किसी मिशन पे जाना है और जाने का फ्यूल है, वापस आने का नहीं है, तो लाइनें लग गई और कहा कि ये मिथ भी हो सकती है लेकिन हमारी रिवायात हैं। तो मैं उस पर बात कर रहा था और वक्फे में भी फिर जारी थी कि ऐसी मिसालें तो सामने जंग आज का जो दिन है जंग सितंबर के हवाले से, तो रफ़ीकी शहीद की बात हो रही थी, सरफराज रफ़ीकी शहीद की, कि मैं पढ़ रहा था कि 3 जहाज़ जा रहे थे हमला करने। तो ये जो रफ़ीकी शहीद का जहाज़ है, इसकी किसी वजह से गन्स जो हैं जो फायर करने वो जैम हो गए। अब जहाज़ ने तो गन्स ही के सरिए कुछ करना है ना, ऐसे तो मिशन तर्क नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बाकी पायलट्स को कहा, उनमें से एक को कहा कि आप लीड करो और मैं आपको कवर दूंगा। ओके। और वो सिर्फ दुश्मन के जो फायर से बचने के लिए वो कवर देते रहे उन दोनों को, हालांकि पता था कि अब तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ये ऐसी दास्तान है। ये भी वही बात होगी ना कि फ्यूल नहीं है और अब जा रहे हैं। जी जी जी। देखिए, जो आपने सरफराज रफ़ीकी शहीद का जिक्र किया, तो ये ग़ालिबन 2 सितंबर की बात है कि एक मिशन वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना वो सर अंजाम देते हैं और चनाब के ऊपर जो है ना वो अटैक है उसको वो न सिर्फ सामना करते हैं बल्कि उन जहाज़ों को तहस नहस भी कर देते हैं। और ये फिर जिसमें उनको शहादत अता हुई है वो हलवाड़ा का अड्डा है, बेस, उस पर अटैक करने जाना है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जो अददी बर्तरी की हम बात करते हैं ना, तो वो ये कि उनके 20 जहाज़ आ रहे हैं और इनका जो इन्होंने फेस किया वो जो हमें मिलता है 24 तैयारे थे उनके और इनके 3 तैयारे थे। बताएं। और वही 8 गुना हो गया। मैंने तरह से बताया था उससे भी बढ़ गया। अच्छा, और उसमें ये है कि कह रहे हैं कि जब अभी हम इधर सियालकोट के करीब थे तो MM आलम उस वक्त वापस आ रहे थे, तो वो रेडियो पर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो तैयारे अभी हमारी मुठभेड़ हुई है और वो मौजूद हैं। जब वो हलवाड़ा के उस पर जाते हैं तो वो पहले से तैयार थे ना, अभी लैंड कर रहे थे, उन्होंने देखा ये जहाज़ आए तो वो इनकी तरफ आमादा हुई। पहले इन्होंने फायर किए हैं, सही, यानी रफ़ीकी ने फायर किए हैं उन पर। और उसके बाद इन्हें अचानक एहसास हुआ, जिसका अभी आप बता रहे थे, कि उनकी गन्स जैम हो गई। तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि अब तुमने लीड करना है। अच्छा, इस सारे में अब देखें, असल तो बात ये थी कि आसान तरीका था कि जब मेरे पास अब बंदूक ही नहीं रही तो मैं वापसी का रास्ता इख्तियार करूं। तो उन्होंने कवर दिया, वो पीछे से इस दौरान में अटैक हुआ और इनके जो जहाज़ था उसके एक पर पे लगा और उसके बावजूद ये अपनी उसी जुर्रत और जो है ना शुजात के साथ वहाँ रहे और वहीं पर शहीद हुए। और इनको सितारे जुर्रत और तमग़े जुर्रत दोनों अता हुए हैं। और ये वो सरफरोश हैं, जानिसार हैं कि जो मदफून भी वहीं हैं, यानी दुश्मन के अंदर अटैक करते हुए नहीं, वो बिल्कुल सख्त हो गया कि उन्होंने अपनी जान जो है ना किस खूबसूरती के साथ और जिस महारत के साथ इस जो है ना वो कौम के लिए कुर्बान की। और फिर एयरफोर्स अपने शहादा को याद रखती है। बिल्कुल। तो आज एयरफोर्स के एक बेस का नाम रफ़ीकी बेस है और वो जिंदा व ताबिंदा है। और हमारी तो आबदी साहब, ये हमारा ईमान है कि शहादा जिंदा हैं और अल्लाह करीम उनको अपनी तरफ से रिज़्क बाम पहुंचाए। जी, ये हमने आयात कल अपने प्रोग्राम के शुरू में पढ़ी भी थी कि वो जिंदा हैं, हम शोर नहीं रखते। लेकिन कुरान पाक की एक आयत में तो कमाल है। आली साहब, हमने वो आयत यहाँ पर पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा कि वो यानी 3-4 आयत हैं जिसका मजमूई, बल्कि एक आयत में तो अल्फाज हैं कि वो खुश हैं और जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनको भी देखकर खुश हैं। यानी उस आयत का बिल्कुल तर्जुमा ये बनता है कि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारी हालत पे खुश हैं। अब हम इससे हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, मेरा ख्याल है कि हम ऐसी हालत में रहें कि वो हमें देखकर खुश हों। हलवाड़ा तो अब मुहावरा बन चुका है। जी जी जी, कि उसने उसका हलवाड़ा कर दिया। जी 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 जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। वो जिस तरह से मुझे याद है, मैं बचपन में झंग जाया करता था, हमारे रिलेटिव रहते थे। तो अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि यूनुस शहीद का
کا آبائی گھر جھانگی تھا، شاید جھانگی، لیکن ان کی والدہ رہتی تھی وہاں پر، میرا خیال ہے جھانگی تھا. تو وہ پورے شہر میں یونس شہید پائلٹ کو جس طرح اون کیا جاتا تھا، اور جس طرح وہاں ان کی والدہ وہاں کی ایک اس لحاظ سے ایک ایسی شخصیت بن گئی تھی کہ لوگ جانے پر فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ تو روایات ہماری جی. یہ تو سر آپ دیکھیں ہمارے ادب میں ان ساری چیزوں کی ریفلیکشنز آتی ہیں. یہ ساری جو ہماری ایئر فورس ہے، کتنے اشعاروں نے علامہ اقبال سے لیے ہیں اپنے مورال ہائی کرنے کے لیے. جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گر بہانا. واہ. اور وہ جو فارسی کا شعر انہوں نے پڑھا تھا، تہے بالو پرے ماس سہراست کے دریاست، تہو بالو پرے ماس. واہ واہ. تو یہ تو ہمارے ادب، اب ظاہر ہے جو چیزیں ادبی علامتیں بن جائیں، استعارے بن جائیں، وہ تو پھر ایک یعنی امر ہو جاتی ہیں. جی اچھا، ہمارے پروگرام کا وقت تو کم ہی ہے، ہم اب اس پر تھوڑا سا آپ سے کرنا چاہیں گے بات، تاکہ اس روایت کو جاری رکھ سکیں گے. جو دن منانے کی بات ہے، جیسے آج یوم فضائیہ، کل ہم نے یوم دفاع پاکستان منایا، وہ تو ایک کمپریہنسو ڈے ہے. آج مخصوص فضائیہ کے لیے، کل نیوی کے لیے. تو ان کی اہمیت دن منانے کی، کہ کس طریقے سے ان کو اب ہم منائیں، تاکہ جو ہماری ایک اینٹیٹی، ہماری شناخت، اور پھر ترقی کے لیے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے. جو قومیں اپنی شناخت کھو دیتی ہیں وہ پھر ترقی نہیں کر سکتی، وہ پھر راہ کے پتھر کی طرح بن جاتی ہیں. اس وقت عابدی صاحب پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے نا، یہی اصل میں اس کے لیے پرابلم بھی بنا ہوا ہے. کیونکہ جو عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف ہیں، یہ دیکھیں دنیا نے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اسلاموفوبیا والی جو چل رہی ہیں، تہذیبوں کے تصادم والی جو چل رہی ہیں، یہ بیانیے کیا ہے؟ یہ بیانیے سارے کے سارے آپ کو محسوس ہوگا کہ گہراؤ ہوتا ہی اس چیز کا ہے جہاں سے کوئی چیز امرج کر رہی ہو. جی جی. تو ہمارے خاص طور پر میں یہ بڑا جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ قوم تو مورال قوم کا ڈاؤن تو نہیں ہوا. قوم نے تو اتنے بڑے بڑے صدمے سہے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی قوم ہوتی تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے نا 2012 میں نقشے جاری کر دیے گئے تھے انٹرنیشنلی کہ یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہے. بالکل. لیکن اللہ میاں ایسا ہی سروائی کیا. صحیح بات. تو انٹلیکچوئلز کے بارے میں مجھے جو تشویش ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے. قوم آگے نکل جاتی ہے، یہ بعد میں پیچھے آتی ہے. صحیح بات. اب دیکھیں، یعنی جو ڈیمورلائزیشن عالمی قوتیں کرنا چاہتی ہیں، اس میں سب سے آگے آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں. صحیح. پاکستان کے بارے میں وہ اتنی کنوکشن کا اظہار نہیں کرتے جتنی قوم کے اندر جذبہ، اس سے بالکل الگ کھڑے ہوئے وہ ہوتے ہیں، الٹے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اس کے اوپر. تو اسی لیے میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، میری ایک نظم ہے تو اس میں میں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے پازیٹیولی نہیں سمجھ آتا تو دشمنوں کی آنکھ سے دیکھ لو. یار اگر جو بائیڈن جیسی سپر پاور کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں میری شکست کا اسباب پاکستان ہے، یار ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ہم تو دعویٰ نہیں کر رہے، دشمن کہہ رہا ہے نا، تو مان لو کہ ابھی کچھ ہے ہم. ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اصل پوٹینشیلز پر یہ سوشل سائنٹسٹوں کی ذمہ داری ہے، یہ انٹلیکچوئلز کی ذمہ داری ہے، یہ شاعروں ادیبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوہر تک پہلے خود پہنچیں اور اس کے بعد اسے انلارج کر کے اور اسے ہائی لائٹ کریں اور قوم کو دکھائیں، اپنے حصے کا فرض ادا کریں. ساری ذمہ داری عوام پر اور قوم پر نہ ڈالیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہی بات کہ ایام منانا اور وہ پھر وہ میسیج، یعنی ایام منانے سے مراد ہے کہ میسیج دینا اس دن کا. اور پروفیسر صاحب نے بہت عالیشان بات کی کہ انٹلیکچوئلز کا کردار بڑھ جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ انٹلیکچوئل جو نوجوانوں سے ریلیٹ کر سکیں. ابھی پاکستان کی جو 24 کروڑ آبادی ہے، اس میں آدھے سے زیادہ 12 کروڑ سے زیادہ وہ ہیں کہ جو بالکل ینگ ہیں. اور یہ جو ایسٹ ہے، یہ دنیا میں اس وقت اس طریقے سے مجھے نہیں معلوم کسی اور ملک میں ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی، بلکہ تو دنیا کے بہت سے ممالک کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بوڑھے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ینگ جنریشن تو یہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے. ایسے انٹلیکچوئلز، ایسے لیڈرز جو نوجوانوں سے ریلیٹ کر سکیں.
جی میں عرض کروں کہ جیسے بھی علی صاحب کہہ رہے تھے اور مجھے جنرل حمید گل کا ایک جملہ یاد آ رہا تھا، اور جنرل حمید گل کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے مل کر اور روس کو تباہ و برباد کر دیا. تو وہ بالکل ایسے جیسے مستقبل بین کے طور پر اور ایک بچوں کی سی معصومیت سے خود بھی وہ تالیاں بجاتے ہیں. وہ کلپ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے امریکہ سے مل کر امریکہ کو شکست دی. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پوٹینشل کی بات علی صاحب کر رہے تھے، اللہ نے اس ملک کو ہمیں عطا کیا ہے 27ویں شب کو اور رمضان المبارک کی. تو اس سے تو اللہ نے بہت سارے کام لینے. اور ایک جو پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں اس کا ذکر کر دیا جائے کہ ہمارے فنکاروں نے، گلوکاروں نے اس جنگ 65 میں جو رول ادا کیا، ہر شخص کا ایک اپنا رول ہے نا. جی جی اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کیا بات. اور میرے ڈھول سپاہیا، یہ وہ آج بھی آپ دیکھیں. میں کل کسی رات کو گزرا تھا تو ایک جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ ریڈیو پر یہی سن رہا تھا، میرے ڈھول سپاہیا. یعنی وہ آج بھی وہ جو 65 کے اور ملکہ ترنم. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. ملکہ ترنم نے فون کیا، بے چین ہو گئی اس نے کہ میں خدمت کرنا چاہتی ہوں کوئی بولا کی. تو اس نے فون کیا ریڈیو اسٹیشن پر، تو وہ بلیو ہی نہیں کر رہے تھے کہ ملکہ ترنم بول رہی ہے. وہ کہہ رہے اس کو تو ہم منتیں کرتے ہیں، وہ کرنی اب تم کون ہے بی بی، تو ملکہ ترنم نور جہاں بول. وہ کہتی ہے کہ میں قسم کھا دی کہ میں نور جہاں. انہوں نے پھر بھی بلیو نہیں کی تھا. تو پھر کہہ دیا اپنے بیٹے نے میں کیا کہ انہوں نے کہا جی خود ہی جانا پائے گا. تو پھر خود پہنچ گئی جناب وہ ریڈیو اسٹیشن. اور اچھا سر ایک شعر پر میں اس جی ضرور، ہمارے پاس دعائیہ شعر ہے. 1 سے 1.5 منٹ ہے. اچھا دعائیہ شعر ایک پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ رکھ سایہ رحمت میں. یہ نعت کا شعر ہے لیکن وطن کے لیے. جی جی. رکھ سایہ رحمت میں کہ منسوب ہیں تجھ سے. ہائے ہائے ہائے. رکھ سایہ رحمت میں کہ منسوب ہیں تجھ سے، میں اور میرا چاند ستارہ میرے آقا. واہ کیا واہ. میں اور میرا چاند ستارہ میرے آقا. کیا بات. 30 سیکنڈ کا جی بالکل ڈاکٹر صاحب کو ضرور. میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ لوگ تو کیا کیا کس طرح سے بات کرتے ہیں. ابھی میں چونکہ علی صاحب نے بھی ملکہ ترنم نور جہاں کا ذکر کیا، تو دیکھیں پھر وہ اللہ کے حضور بھی کس تاریخ کو گئیں. یعنی وہی جس تاریخ کو پاکستان بنا 27ویں شب کو. تو یہ کہ کون کس طرح اس ملک کی بقا میں، اس ملک کی حفاظت میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. اور میں آخر میں پھر سچ ٹی وی اور سچ سویرا کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے، تو سارے ہی جو ہمارے قومی تہوار ہیں اور کئی دن تک کے پروگرام ملتے ہیں، اللہ کریم ہم سب میں وہ جذبہ جو ہے نا وہ ہمیں عطا رکھے جو ہمارے ایئر فورس کے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے لیے ایک سبق پنہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ دونوں مہمانان گرامی کے شکریہ کے ساتھ. یقیناً بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کل بھی اسپیشل ٹرانسمیشن ہی ہماری ہوگی، چونکہ ہم بات کریں کل 8 ستمبر ہے تو پاک بحریہ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی، تو دیکھنا مت بھولیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ہم اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.